محترم ناظرین السلام علیکم۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا کسی بھی موضوع پر مدد کی ضرورت ہے تو برائے کرم بلا جھجک رابطہ کریں۔ ویڈیو کے آخر میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے۔ اگر آپ کو کسی مدد یا رہنمائی کی ضرورت ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی مدد کر سکوں۔ تو آئیے ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، پھر شام ہونے کا انتظار کرو، اللہ کا ولی آئے گا، پیسوں سے بھرا بیگ دے کر جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 28 محرم الحرام آخری اتوار کے دن ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج محرم کا آخری اتوار ہے اور آخری موقع ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ گزر گیا، اور اگر ابھی تک آپ رب کریم کو راضی نہ کر سکے اور اپنی ادھوری خواہشات، ناممکن حاجات پوری نہ کروا سکے تو آج آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ خدارا اس قیمتی موقع کو ضائع مت کرنا، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے غیب سے رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ محرم کے آخری اتوار کے دن کا وہ پاورفل وظیفہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لو، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو مانگنا ہو آپ مانگ لینا۔ چاہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، تو آج 28 محرم الحرام آخری اتوار کے دن 1 منٹ نکال کر یہ عمل پڑھ لینا۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج اس وظیفے کو وہ لوگ لازمی پڑھیں جو قرض میں ڈوب چکے ہیں، جن کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، قرض دار پریشان کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے سارا قرضہ اتر جائے گا، غیب سے دولت ملے گی، اسی وقت قرض داروں کو ان کا پیسہ واپس کر دو گے انشاءاللہ۔ چاہے آپ کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، کوئی بھی بیماری ہو، ایسی بیماری جو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہو، شادی کا مسئلہ ہو، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو، فاقے ہو، غربت ہو، مفلسی ہو، لاچاری ہو، بے بسی ہو، تو ان سارے مسائل کا حل لے کے میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو، غیب سے اتنی دولت ملے گی کہ آپ کی تمام پریشانیاں فوری طور پر ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آج کے دور میں انسان کے پاس سب سے اہم چیز ہے، وہ ہے پیسہ۔ اگر پیسہ نہ ہو تو تمام پریشانیاں انسان کو دیکھنی پڑتی ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ پیسوں کو فوری حاصل کرنے کے لیے آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، افغانستان، سعودی عرب، جہاں کہیں بھی پوری دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں، جس شہر میں آپ لوگ موجود ہو، جیسے ہی آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے، ویڈیو دیکھتے ہی آپ کوشش کرنا کہ یہ وظیفہ 1 منٹ نکال کر پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے سکون سے آرام سے پڑھ سکتا ہے، اور یہ عمل آپ نے پیر سے پہلے کرنا ہے، مطلب اتوار کی شام سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہو تو دکان میں پڑھ لو، اسکول، یونیورسٹی، کالج، مدرسے، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ جس ترتیب سے، جس تعداد میں، جس طریقے سے بتاؤں گی، بالکل اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اور وظیفے پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، جو بھی پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر خواہش، ہر مراد کو پورا فرمائیں گے۔ ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوگا اور آپ کی حاجت مرادیں پوری ہو جائیں گی اور آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، رزق، دولت، زندگی، سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ بس آپ نے آج یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اگر 1 کروڑ مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو 10 کروڑ روپے عطا کرے گا۔
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 28 محرم الحرام آخری اتوار کے دن جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہو، جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں۔ درود پاک جب آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، اولاد نافرمان ہے، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی رکا ہوا کام ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج مانگ لینا۔ آج محرم الحرام کا آخری اتوار کا دن ہے، آخری موقع ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ محرم کے آخری اتوار کے دن پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کریم کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنی من پسند مرادیں پوری کروانا چاہتے ہو تو آج 28 محرم الحرام آخری اتوار کے دن فائدہ اٹھا لو، اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کو راضی کر لو۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر هو اللہ الرحیم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج 11 بار اللہ الصمد پڑھنے کے بعد رب کریم کو منانے کے بعد آج ہر گھر کی ضرورت رزق پیسہ ہے اور ہر انسان بے شمار رزق اور دولت چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا بندشوں کو ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ تو آج آپ نے دوسرے نمبر پر هو اللہ الرحیم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آج جس خواہش کو، جس حاجت کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے وہ میرے رب کے ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ هو اللہ الرحیم پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگ کر تو دیکھو، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ هو اللہ الرحیم کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا۔ هو اللہ الرحیم 1 بار ہو گیا، هو اللہ الرحیم 2 بار ہو گیا، هو اللہ الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ هو اللہ الرحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ هو اللہ الرحیم پڑھ کر تو پھر آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے بغیر یہ عمل بالکل نامکمل ہے، یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سب سے خاص بات ہے۔
سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے وہ حاجات پیش کرنی ہے کہ جن کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ تو کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب میرے رب کی ایک ان کی محتاج ہے۔ بس آپ نے کامل یقین، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھو، رو کر تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جو شخص بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام بند دروازوں کو کھول دے گا۔ جب آپ یہ سارے اعمال اچھی طرح گن کر ترتیب اور بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یاد رکھیے آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے، یہ بہت ضروری ہے، اس کے بعد عمل بالکل نامکمل ہے۔ درود شریف کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ہے وہ ہمیشہ نامکمل ہی رہتا ہے۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھ کر آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور رو رو کر، گر گرا کر، سچے دل سے، پوری یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کو اللہ کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ آج کا یہ اتنا قیمتی وظیفہ گناہوں کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ تو پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامل ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رہے، آباد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔